اللہ فرمائے گا میرے بندے سارے گناہ تیرے؟ ہاں یا اللہ۔ کوئی اپیل تو نہیں کرنی؟ یا اللہ میں جانتا ہوں سارے گناہ میں نے کیے۔ اللہ فرمائے گا تیری ایک نیکی بھی میرے پاس ہے، وہ لے جاؤ اور ان دفتروں کو بھی لے جاؤ اور جا کر وزن کراؤ۔ یا اللہ نتیجہ مجھے نظر آ رہا ہے، وزن کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں ایک نیکی اور کہاں 99 دفتر، اور وہ بھی ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ تو صحیح، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وہ لے جائے گا کلمہ شہادت، ایک پلے میں ڈال دیا جائے گا، 99 دفتر دوسرے پلے میں ڈال دیے جائیں گے۔ وزن کیا جائے گا تو کلمہ شہادت کی نیکی ان سارے گناہوں سے بھاری ہو جائے گی۔ لیکن توجہ کرو بھی، ہم جب کسی چیز کو تولتے ہیں تو جو پلہ باری ہو وہ نیچے جھک جاتا، لیکن وہاں یہ حال نہیں ہوگا، جو پلہ باری ہوگا وہ اوپر کو اڑ جائے گا۔ اور اس کے باری ہونے کا سبب کیا ہوگا؟ اس میں ہوگا اللہ کا اسم ذاتی، اور اللہ کے اسم ذاتی کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی ہو سکتی۔ عزت والی امت، اب سنیے، عزت والے فرشتے نے قرآن نازل کیا۔ بس یہ بات کر کے ختم کر دیتا ہے۔ سنو بھائی، کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر، جلد 5، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عرش کے نیچے ایک نہر ہے جو اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان، 7 زمینیں، جنت، دوزخ اور 7 سمندر اس نہر میں آ جاتے ہیں۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے، جس وقت ہم کھانا کھاتے ہیں روزے کے لیے، اس وقت جبریل امین اس نہر میں آ کر غوطہ لگاتے ہیں۔ جب غوطہ لگاتے ہیں تو باہر آ کر پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں، پروں سے بے شمار قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ بے شمار فرشتے پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے 70,000 فرشتے نوری لباس پہن کر بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے کعبہ پر نازل ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حضرت العلام پیر طریقہ رہبر شریعت جناب صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا محمد فضل رسول حیدری زیب آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں،
میں نے سورہ قدر کی پہلی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ اور چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو حق سن کر قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جہاں تک لیلۃ القدر کا تعلق ہے، راجح قول یہ ہے کہ وہ رمضان کی 27ویں رات ہے. علماء نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کے جو الفاظ ہیں ان میں 9 حرف ہیں اور یہ سورہ قدر میں 3 جگہ استعمال ہوئے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 9 حرف ہیں اور 3 جگہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو 9 کو 3 سے ضرب دے تو کیا بنتا ہے؟ 27. لہذا یہ 27ویں رات ہے. اور دوسرا یہ کہ سورہ قدر کے جو کلمات ہیں ان میں ہیا یہ 27واں کلمہ ہے اور ہیا کے معنی ہے یہ، تو یہ اس طرح اشارہ ہے کہ یہ 27ویں رات لیلۃ القدر ہے. سید عبدالعزیز دباغ مصری کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے جاگتے ہوئے نبی کریم کی زیارت کی. ایک مرتبہ اللہ نے کرم فرمایا اور نبی کریم کی جاگتے ہوئے بیداری میں زیارت ہوئی. تو وہ فرماتے ہیں جب میں فوت ہو جاؤں مجھے دفن نہ کرنا، میری لاش پڑی رہنے دینا، پھول جائے پھٹنے کے قریب ہو جائے اس وقت بھی میرے دائیں پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر مجھ سے پوچھنا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، تو میں تمہیں اس وقت بھی بتا دوں گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے یہاں بولے من یشاء اناسا و یہاں بولے من یشاء الذکور. اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکی عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکا عطا فرماتا. تو لڑکا لڑکی دینا کس کا کام ہے بولو؟ لیکن سورہ مریم اٹھا کر دیکھیے اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے حضرت مریم کی طرف روح الامین کو بھیجا. یا اللہ کی شکل میں آئے. اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تندرست مکمل بشر کی شکل میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی کریم کی بارگاہ میں جب حضرت جبریل آتے تو حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے، وہ بڑے خوبصورت سے بھی تھے. اب حضرت مریم کے پاس جو جبریل آئے ہیں بشری شکل میں، تو آخر کسی نہ کسی بشر کی شکل میں تو آئے ہی ہوں گے. تو کس بشر کی شکل میں آئے؟ مولوی قاری محمد طیب سابق محتمم مدرسہ دیوبند نے اپنی کتاب آفتاب نبوت میں لکھا مریم جنت میں ہمارے نبی کریم کی بیوی ہوں گی، لہذا مریم کے بعد جو جبریل آئے ہیں تو ہمارے نبی کی شکل میں آئے ہیں. اچھا اب غور فرمائیے جبریل کا ہمارے نبی سے کیا تعلق ہے؟ انما جبریل خلق لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. علامہ نبانی فرماتے ہیں جبریل تو ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے. ارسلت الی الخلق کافہ، حضور فرماتے ہیں میں پوری مخلوق کا رسول بن کر آیا ہوں. جبریل بھی مخلوق ہے،
جبریل بھی ہمارے نبی کریم کی امتی، ذرا غور فرمائیے. خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں. جبریل نوریوں کے سردار ہیں، بشری شکل میں آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں آیا. جب نبی کریم علیہ السلام کا امتی نوری ہو کر بشری جامہ پہن کر آتا ہے، اس کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں آتا. تو آقا محمد مصطفیٰ نور ہوگا، اگر بشری شکل میں آ جائے تو ان کی نورانیت میں کیسے فرق آ سکتا ہے؟ جبریل کو دیکھ کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کہا آپ کون ہیں؟ ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے؟ ایک غیر محرم کے پاس آ گئے. تو جبریل نے کہا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. اے مریم میں تیرے رب کا ایلچی ہوں اور میں تجھے پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں. پاکیزہ وہاں یہ تھا کہ لڑکا لڑکی دینا کس کا کام ہے؟ اور یہاں جبریل فرما رہے کہ اے مریم میں تجھے لڑکا. جبریل اللہ کے بندے، معلوم ہوا اللہ کے بندے جبریل کا لڑکا عطا کرنا خدا کا عطا کرنا. بولو بھی انسان کو موت کون دیتا ہے؟ سب کو کون دیتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. جب موت آتی ہے تو اللہ ہر انسان کو وفات دیتا ہے. موت دینا کس کا کام ہے؟ لیکن اللہ دوسرے مقام پر فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. اے محبوب فرما دو جب تمہارا وقت پورا ہو جاتا تو تمہیں موت دینے والا اسرائیل ہے. اور اسرائیل فرشتہ ہے، فرشتے اللہ کے بندے. معلوم ہوا اسرائیل کا موت دینا اللہ کا موت دینا. اور دیکھو بھئی یہ انسان کی شکل کس نے بنائی ہے؟ بولو سب بولو کس نے بنائی ہے؟ اللہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم نے تمہاری تصویر بنائی ہے. لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا مر بالنطفۃ اثنتان واربع لیلۃ بعث اللہ الیہا ملکا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جاتا اس کے نتیجے میں مخلوق مقدر ہو چکی ہوتی ہے تو 42 دن کے بعد اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے. وہ ماں کے رحم میں اس پیدا ہونے والے بچے کی تخلیق کرتا ہے، اس کا کان بناتا ہے، اس کی آنکھیں بناتا ہے، جلد بناتا ہے، گوشت بناتا ہے اور ہڈیاں بناتا ہے. یہاں یہ کہا گیا فصورہا، یہ فرشتہ اس کی تصویر بناتا ہے. وہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تصویر بناتا ہے. معلوم ہوا کہ فرشتے کا تصویر بنانا اللہ کا تصویر بنانا ہے. اب میں نے پہلے عرض کیا کہ فرشتے ہمارے نبی کریم کے امتی ہیں. بولو فرشتے ہمارے نبی کریم کے. اب بولو فرشتے ہمارے نبی کریم کے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت سراج الامت قاطع بدعت حامی سنت صاحب مدرار علم کے بحر ذخار علامہ ابن علامہ محقق ابن محقق مدقق ابن مدقق حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی سب کہو رحمت اللہ فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا
سب سے اولا نبی سب سے جتنا زور سے پڑھو گے اتنی بھوک لگے گی اور اتنی سحری تسلی سے کھا سکو سب سے اولا سب سے بالا میں ابھی 2 تقریریں کر کے آیا ہوں اور یہ تیسری کرنی شروع کی ہے اور میری آواز آپ سے زیادہ ہے ویسے تسی مولویاں تے بڑے اعتراض کر دے مولوی مرغے بڑے کھاندے مرغے نہ کھائیے تے بانگاں نہیں دیتی جاندی ہیں میرے آقا ہے محبوب رب جلیل وہ خدا کی عدالت میں سب کے وکیل ہے وہی سب سے زیادہ حسین و جمیل جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا سب سے بالا مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے ان سے ہی مانگے ہاں گر سکون چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے نبی سب سے بالا جب فرشتوں کے کام وہ فرشتے جو ہمارے نبی کریم کے امتی جب نبی کریم کے امتیوں کے کام اللہ کے کام ہے تو نبی کے کام بھی اللہ کے کام آئیے اس پر بھی 1-2 دلیلیں پیش کرتا ہوں ذرا غور فرمائیے حضرت زینب بنت جحش کا نکاح نبی کریم نے زید بن حارثہ سے کرنا چاہا لیکن ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن جحش اور خود حضرت زینب اور ان کی والدہ حضرت امیمہ نے یہ رشتہ منظور نہ کیا جب انہوں نے جواب دے دیا تو اللہ نے قرآن نازل کیا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم اللہ فرماتا کسی مرد مومن اور مومنہ عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے میں ان کو اپنی مرضی کا کوئی اختیار ہے بولو بھی نکاح کا فیصلہ کس نے کیا تھا رسول اللہ نے کس نے لیکن اللہ فرماتا ہے اذا قضى الله ورسوله جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرما دے معلوم ہوا نبی کا فیصلہ خدا کا فیصلہ بولو نبی کا فیصلہ صاحب بولو نبی کا فیصلہ مسئلہ یاد رکھو حضور اپنے امتیوں کی جانوں کے مالک ہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ بالغہ عورت کی مرضی کے خلاف کوئی نکاح کر سکتا لیکن جب حضور فیصلہ فرما دے تو اس بالغہ عورت کو بالغ عورت کو حضور کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کا کوئی اختیار ہے اس لیے کہ حضور امتیوں کی جانوں کے مالک ہے سنو حضور نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں رنگ کے بڑے سیاہ ہیں نام ان کا حضرت سعد ہے وہ مذاق کیا کرتے تھے اور حضور کو خوش رکھا کرتے تھے ہم تو مذاق کرتے ہیں نا تو جھوٹ بولتے ہیں لیکن یاد رکھو نبی کریم اور صحابہ مزاح کرتے تھے تو جھوٹ نہیں بولتے حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آئی عرض کی یا رسول اللہ میں جنتی ہوں یا نہیں حضور نے فرمایا کوئی بری عورت جنت میں نہیں جائے گی وہ بڑھیا تھی رونے لگی حضور نے فرمایا کیوں رو رہی
عرض کی یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اب بھی کہتا ہوں کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ جتنی بوڑھی عورتیں اللہ تعالیٰ پہلے ان کو جوان بنا دے گا، اس کے بعد جنت میں داخل فرمائے گا. ہم تو مزاح میں جھوٹ بولتے ہیں لیکن اللہ کا نبی اور صحابی جھوٹ نہیں. تو وہ حضور کو خوش رکھا کرتے. ایک مرتبہ حضور نے اپنی آغوش میں لیا، فرمایا ساتھ لبیک یا رسول اللہ. فرمایا تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ یا رسول اللہ میرے جیسے کالے کلوٹے کو کوئی لڑکی دیتا ہی نہیں. حضور نے فرمایا جاؤ بنی ثقیف کے سردار سے جا کر کہہ دو کہ وہ اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دے. یہ دوڑ کر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلے. کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے نبی کریم نے بھیجا ہے اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. اس نے کہا میں اپنی خوبصورت لڑکی کا نکاح تیرے جیسے کالے آدمی کے ساتھ کروں، مجھے منظور نہیں ہے. حضرت صاحب نے کہا اچھا بھی تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں جاتا ہوں، میں تو نبی کریم کا بھیجا ہوا تھا. چلنے لگے تو لڑکی نے پیچھے سے آواز دی جانے والے ذرا ٹھہر دو، کیا نبی کریم نے تجھے میرے ساتھ نکاح کے لیے بھیجا؟ کہا ہاں. فرمایا مجھے منظور ہے. اور باپ سے کہا تم نے نبی کریم کے فیصلے کو ٹھکرا کر غلطی کی، جاؤ نبی کریم سے معافی مانگو، نکاح تو میں نے کرنا ہے نا. تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے. کب میں کہتی ہوں کہ اس کے رنگ تو کالے کو دے، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دے. مالا رنگت اس کی کالی اور حسن میں بھی مال ہے، پر بھیجنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ہے. تو فیصلہ نبی کریم نے کیا، لیکن اللہ فرماتا وَإِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ فرمائے. حضرت یہ مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت سعید بن معلہ نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے آواز دی، انہوں نے جلدی سے نماز ختم کی اور حضور کی بارگاہ میں حاضر. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس وقت تک کہاں تھے؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا کیا تم نے یہ قرآن کی آیت نہیں سنی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو. بلایا تو نبی کریم نے تھا، لیکن اللہ فرماتا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے، معلوم ہوا نبی کریم کا بلانا اللہ کا بلانا ہے. بولو نبی کریم کا بلانا اللہ کا. اچھا سنو بھی ایک بات اور، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں. اس قدر کے میں نے 3 معنی کیے ہیں، صرف ایک معنی بیان کروں گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے. قدر کے معنی ہے عزت. بولو قدر کے معنی، صاحب بولو قدر کے معنی. اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، ان یہودیوں نے اللہ کی عزت نہیں کی جس طرح کے عزت کرنے کا حق تھا. قدر کے معنی عزت. لوگ کہتے ہیں یار میں گیا تھا تو نے میری قدر ہی کوئی نہیں کی، عزت ہی نہیں. اب معنی یہ ہو گیا کہ ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں نازل کیا. یہ عزت والی رات کیوں کہلائی ذرا غور سے سنو. باقی جتنی راتیں ہیں آدھی رات کے بعد اللہ کی رحمت نازل ہونی شروع ہوتی ہے، لیکن اس رات سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہونی شروع ہو جاتی ہے. ایک وجہ اس رات آسمان سے روح الامین اور نیک روحیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ملاقات کے لیے زمین پر نازل ہوتی ہیں. اس لیے یہ عزت والی رات ہے. 2 وجوہات. تیسری وجہ اس رات اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے لیے مٹی اکٹھی کرنی شروع فرمائی، یعنی فرشتوں نے اللہ کے حکم سے مٹی اکٹھی کرنی شروع. چوتھی وجہ
یہ رات عزت والی ہے اس لیے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے جنت میں درخت لگائے ہیں. بولو جنت میں. پانچویں وجہ یہ رات عزت والی ہے اس لیے کہ اس رات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. چھٹی وجہ یہ رات اس لیے عزت والی ہے کہ اس رات اللہ کا قرآن نازل ہوا. ساتویں وجہ یہ رات اس لیے عزت والی ہے اس رات جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آتے 4 جھنڈے ساتھ لاتے ہیں. ایک جھنڈا کعبہ کی چھت پر, ایک مسجد نبوی میں, ایک مسجد اقصی میں اور چوتھا کوہ طور پر لگا دیتے ہیں. لیکن بعض مفسرین نے بڑی پیاری وجہ لکھی کہ یہ رات عزت والی کی ہے. سنو بھی ذرا غور سے. یہ رات عزت والی اس لیے کہ اس رات عزت والی کتاب قرآن عزت والے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور عزت والی امت کے لیے کتاب نازل ہوئی اور عزت والا فرشتہ لے کر نازل ہوئی. تو 4 چیزیں عزت والی. اب ایک ایک چیز کو لیں گے, اس کی تھوڑی تھوڑی تشریح کریں گے, ذرا غور پر. سنو بھائی, اس رات عزت والی کتاب نازل ہوئی. کتاب قرآن کتنا عزت والا, ذرا غور فرمائیے. اتنا عزت والا ہے کہ جس کے ساتھ لگ جاتا ہے اس کو بھی عزت والا بنا دیتا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے, امام شافعی رحمت اللہ علیہ 62 قرآن ختم کرتے ہیں. پھر اللہ نے مقام یہ دیا, ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات کے اندر لکھا, کسی نے امام شافعی کو وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بیکا, اللہ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سونے کی کرسی پر عرش کے نیچے بٹھا کر اوپر سے موتیوں کی بارش برسائی ہے. سنو بھائی, میرے اور آپ کے امام اعظم امام ابو حنیفہ کو خلیفہ وقت نے کہا کہ میں تجھے جج بناتا ہوں, قاضی بناتا ہوں. آپ نے فرمایا میں اس عہدے کے لائق نہیں. اس نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر تو آپ نے فیصلہ فرما دیا, اگر میں جھوٹا ہوں تو جھوٹا قاضی ہو سکتا. بولو جھوٹا قاضی ہو سکتا. اس نے قید کر دیا. اس قید خانے میں امام اعظم نے 7000 مرتبہ قرآن ختم کیا. وہ تو کتنی مرتبہ. پھر مقام کیا ملا؟ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں میں سیر کرتے کرتے دمشق پہنچا, حضرت بلال حبشی کی قبر انور کے سرانے کی طرف میں رات کو سویا. جب رات کو سویا تو آنکھیں بند ہوئی, نصیبہ کھل گیا, نبی کریم کی زیارت ہو گئی. اج راتیک مرد نورانی, اج راتیک مرد نورانی تے گھر وچ میرے آیا, اٹھا کر نیندر تھی اس مینو تے سینے نال لگایا. نبی کریم کو اس طرح دیکھا کہ فرماتے میں صفا پہاڑی سے مروہ کی طرف جا رہا تھا. راستے میں الٹے ہاتھ پر ایک دروازہ آتا ہے باب بنی شیبہ. اس دروازے سے حضور حرم کعبہ میں داخل ہوئے. میں نے دیکھا نبی کریم نے ایک آدمی کو اپنی آغوش میں اٹھا رکھا ہے. میرے دل میں خیال آیا یہ کون خوش قسمت انسان ہے جس کو نبی کریم نے اٹھا رکھا ہے. پر ایک دروازہ آتا ہے باب بنی شیبہ. اس دروازے سے حضور حرم کعبہ میں داخل ہوئے. میں نے دیکھا نبی کریم نے ایک آدمی کو اپنی آغوش میں اٹھا رکھا ہے.
میرے دل میں خیال آیا یہ کون خوش قسمت انسان ہے جس کو نبی کریم نے اٹھا رکھا ہے. فرماتے نبی کریم علیہ السلام میرے دل کے خیال سے آگاہ ہو گئے اور فرمایا اجمیری یہ تیرا امام ہے اور تیرے ملک والوں کا امام ہے, یہ امام ابو حنیفہ ہے. حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ تعالی کے متعلق علامہ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات قریب ہوئی تو ان کی ہمشیرہ آ کر رونے لگی. فرمایا بہن کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ آپ جو ہم سے جدا ہو رہے ہیں. آپ نے فرمایا میری بہن رونا موقوف کر دو. جس کمرے میں میری چار پائی ہے اس کمرے کے فلاں کونے میں نے بیٹھ کر 18,000 مرتبہ قرآن ختم کیا ہے. کتنی مرتبہ؟ 18,000 مرتبہ. پھر اللہ نے مقام یہ دیا, فرماتے میں حرم کعبہ موجود تھا, پیاس کا غلبہ ہوا, ڈول ڈالا آب زمزم کے کنویں میں. سنو بھی مسئلہ یاد رکھو. کتاب کا نام ہے, یہ علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے, مکہ کی تاریخ ہے. اس میں لکھا کہ اگر کوئی حاجی عمرہ کرنے والا تمہارے پاس آب زمزم لائے, میری طرف دیکھو, یہ لپ بھر کر 3 مرتبہ آب زمزم کے اپنے سر میں ڈالو. جو اس طرح 3 لپ آب زمزم کے اپنے سر میں ڈالے گا وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا. فرماتے میں نے ڈول ڈالا تاکہ پانی نکال کر پیوں, میری پیاس بجھ جائے. لیکن جب ڈول بھرا تو اس پانی کو اللہ نے میرے لیے خالص دودھ میں تبدیل کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمان من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاج یوم القیامت ذوه افضل من ضوء الشمس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا, جب قیامت کا روز ہوگا اللہ فرمائے گا اے قرآن پڑھنے والے کے ماں باپ ادھر آ جاؤ. اللہ ان کے سر پر ایک ایسا نورانی تاج پہنا دے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہو. نبی کریم نے فرمایا من قرأ القرآن فحفظہ فاستظہرہ فحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ الجنہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا, حفظ کیا اور یاد رکھا, اس کے حلال کو حلال جانا, حرام کو حرام جانا, اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. وَشَفَّعُوا فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُمُ النَّارُ. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے خاندان کے 10 وہ آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی, اللہ فرماتا ہے ان کی شفاعت کرنا تیرا کام ہے اور ان کو جنت میں بھیج دینا میرا کام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیع اللہ صحابی. قرآن پڑھا کرو, اس لیے قرآن اپنے پڑھنے والے کی قیامت کے روز شفاعت فرمائے گا. سنو بھی ذرا غور سے, یہ مسند امام مسند یہ مسند فردوس میں حدیث موجود ہے جو 200 آیتیں روزانہ پڑھے. کتنی آیتیں؟ سب بولو کتنی آیتیں؟ 200 آیتیں, تقریباً 2 پارے بن جاتے ہیں. جو 200 آیتیں نبی کریم نے فرمایا روزانہ پڑھے, جب وہ مر جائے گا جہاں اس کی قبر بنے گی ارد گرد 7 قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے گا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین پڑھتا ہے جب وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے گا. سنو بھائی, آیت الکرسی تو سب کو یاد ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے. موت آئی اور وہ جنت میں پہنچ گیا. سنو, رات کو باوضو سویا کرو, اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا جب کوئی آدمی باوضو سوتا اس کے سرانے اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو ساری رات اس کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہے.
آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جس میں آیت الکرسی پڑھی گئی ہے ایک، دوسرا سامنے والا گھر، تیسرا پیچھے، چوتھا دائیں، پانچواں بائیں، ان 5 گھروں کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ ان 5 گھروں میں چوری نہیں ہوگی۔ 5 گھروں میں چوری، اگر کسی کو کیڑا، زہریلا کیڑا، بچھو ہے، کھجورا ہے، سانپ ہے، کاٹ جائے، امام جلالدین سیوطی نے الاتقان فی علوم القرآن میں لکھا کہ پانی میں نمک ڈال لو، حل کر لو، اور وہ نمک والا پانی جہاں اس نے کاٹا ہے وہاں پھیرتے جاؤ، اور کل شریف، کل اعوذ برب الفلق، کل اعوذ برب الناس پڑھتے جاؤ، اس ڈنگ کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ رات اس لیے عزت والی ہے کہ اس رات عزت والا قرآن نازل ہے، عزت والے نبی پر نازل ہوا۔ حضور کتنے عزت والے ہیں، سنو بھی ذرا غور سے، بڑی توجہ کے ساتھ۔ پہلے جتنے بھی نبی ہوئے ہیں وہ اللہ سے نعمتیں مانگتے تھے، اللہ ان کو نعمتیں عطا فرماتا، لیکن ہمارے نبی کا اللہ کی بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ جو نعمتیں اور نبیوں کو مانگے سے ملتی، ہمارے نبی کو بن مانگے اللہ عطا فرما دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن نبی کریم نے دعا نہیں مانگی۔ اللہ فرماتا علم نشرح اللہ کا صدرہ کا، اے محبوب کیا ہم نے تیرے سینے کو کھول نہیں دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پر پہنچے، ان کو پیچھے چھوڑ کر آپ کوہ طور پر چڑھ گئے۔ اللہ نے فرمایا وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے قوم، اب موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی کیوں آ گئے؟ کہا واجل تو الیک رب لترضی، یا اللہ میں اس لیے تیری طرف جلدی سے آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اور حضور نبی کریم کے بارے میں فرمایا ولا سوف یؤتیک ربک فترضی، اے محبوب اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ہر امتی جنت میں داخل نہیں ہو جائے۔ اب پڑھیے مولانا حسن رضا کا شعر۔ مولانا حسن رضا فرماتے ہیں فتر ڈال ڈالی ہے باہیں گلے میں، فتر ڈال ڈالی ہے باہیں گلے میں، کہ ہو جا راضی طبیعت کسی کی، کہ ہو جا راضی طبیعت کسی کی۔ آگے چلیے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی عزت قیامت کے روز ظاہر ہوگی۔ کتاب کا نام ہے الابریز۔ سید عبدالعزیز دباغ نسی فرماتے ہیں قیامت کے روز لواء الحمد حضور کے ہاتھ میں ہوگا۔ لواء الحمد کیا ہے؟ یہ نام ہے نور ایمان کا، اور یہ جھنڈے کی شکل میں ہمارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ دائیں طرف انبیاء علیہ السلام ہوں گے اور ان کے پیچھے ان کے امتی ہوں گے۔ فرماتے ہیں بینیے پر نور پر رخشا ہے بکا نور کا، ہے لواء الحمد پر اڑتا فریلا نور کا۔ عزت والی کتاب عزت والے نبی پر عزت والی امت کے لیے نازل ہوئی۔ حضور کی امت کتنی عزت والی ہے، سنو بھی ذرا غور سے، بڑی توجہ سے۔ کتاب کا نام ہے تفسیر مظہری۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں تیرے محبوب کی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اس کے اور تیرے زمانے میں بڑا فرق ہے، یا اللہ پھر اس کی آواز ہی سنوا دے۔ اللہ نے حضور کی امت کو پکارا یا امت احمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، فَأَجَابُوا مِنْ أَصْلَابِ الْآبَاءِ وَأَرْحَامِ الْأُمَّهَاتِ اللہم لبیک اللہم لبیک۔
نبی کریم کے امتیوں نے اپنے آبا و اجداد کی پشتوں سے ماں کے رحموں سے جواب دیا لبیک اللہم لبیک. اللہ نے فرمایا من جاء یوم القیامت بے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ دخل الجنۃ وان کان ذنوبہ اکثر من زبد البحر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا جو قیامت کے روز اس حال میں میرے پاس آئے گا کہ وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہوا آئے گا، اس کے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں گے، میں سارے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں داخل کروں. حضور نبی کریم فرماتے انی لعلم آخر اہل الجنت دخول الجنت واخر اہل النار خروجا منها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا میں اس کو جانتا ہوں، اور وہ میرا امتی ایسا ہوگا کہ اس کے 99 دفتر ہوں گے گناہ اور ایک ایک دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا. اللہ فرمائے گا میرے بندے سارے گناہ تیرے، ہاں یا اللہ، کوئی اپیل تو نہیں کرنی، یا اللہ میں جانتا ہوں سارے گناہ میں نے کیے. اللہ فرمائے گا تیری ایک نیکی بھی میرے پاس ہے، وہ لے جاؤ اور ان دفتروں کو بھی لے جاؤ اور جا کر وزن کراؤ. یا اللہ نتیجہ مجھے نظر آ رہا ہے، وزن کرانے کی کیا ضرورت ہے، کہاں ایک نیکی اور کہاں 99 دفتر، اور وہ بھی ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا. اللہ فرمائے گا جاؤ تو صحیح، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے. وہ لے جائے گا کلمہ شہادت ایک بلے میں ڈال دیا جائے گا، 99 دفتر دوسرے پلے میں ڈال دیے جائیں گے. وزن کیا جائے گا تو کلمہ شہادت کی نیکی ان سارے گناہوں سے بھاری ہو جائے گی. لیکن توجہ کرو بھی، ہم جب کسی چیز کو تولتے ہیں تو جو پلہ باری ہو وہ نیچے جھک جاتا، لیکن وہاں یہ حال نہیں ہوگا، جو پلہ باری ہوگا وہ اوپر کو اڑ جائے گا. اور اس کے باری ہونے کا سبب کیا ہوگا، اس میں ہوگا اللہ کا اسم ذاتی، اور اللہ کے اسم ذاتی کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی ہو سکتی. عزت والی امت. اب سنیے، عزت والے فرشتے نے قرآن نازل کیا. بس یہ بات کر کے ختم کر دیتا ہے. سنو بھائی، کتاب کا نام ہے تفسیر کبیر، جلد 5 حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عرش کے نیچے ایک نہر ہے جو اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان 7 زمینیں جنت دوزخ اور 7 سمندر اس نہر میں آ جاتے ہیں. جب سحری کا وقت ہوتا ہے، جس وقت ہم کھانا کھاتے ہیں روزے کے لیے، اس وقت جبریل امین اس نہر میں آ کر غوطہ لگاتے ہیں. جب غوطہ لگاتے ہیں تو باہر آ کر پروں کو پھڑپڑاتے ہیں، پروں سے بے شمار قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا ہے. یہ بے شمار فرشتے پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے 70,000 فرشتے نوری لباس پہن کر بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے کعبہ پر نازل ہوتے ہیں. اور جو ایک بار آ گئے قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی. تو اس رات کو اس لیے عزت والی رات کہا جاتا ہے. اس رات عزت والا قرآن عزت والی امت کے لیے، عزت والے نبی پر عزت والا فرشتہ جبریل لے کر نازل ہوا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوجا اعلان سماعت فرما لو کہ ہر جمعۃ المبارک دی مکمل خطاب دی کیسٹ مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسٹ سینٹر نیز جامع رضوی ارشد مارکیٹ جھنگ بازار فیصل آباد تو قاری علامہ محمد جہانگیر صاحب اے رضوی میرے پیر بھائی بھی نے پردے نے ہر جمعۃ المبارک اس واسطے انہاں دے کول تسی کیسٹ لے لیا کرو اور اپنے گھراں دی. ذرا اندر گئی، دیکھا وہ تھوڑا سا گوشت بہت سا ہو گیا ہے، 2 روٹیاں بہت سی روٹیاں ہو گئی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ انا لکے ھذا، یہ تیرے پاس اتنا رزق کہاں سے آیا ہے؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہی الفاظ جو حضرت مریم نے حضرت زکریا سے کہے تھے، وہی حضرت فاطمہ الزہرا نے نبی کریم علیہ السلام سے کہے. نبی کریم نے فرمایا الحمدللہ
میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ اوصاف عطا فرمائے ہیں جو حضرت مریم کو عطا فرمائے تھے. ایک بات. دوسری بات، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت قریب ہوئی تو حضرت مریم ایک سوکھے ہوئے کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی. اللہ نے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اے مریم، یہ جو کھجور کا سوکھا ہوا درخت ہے اس کو ہلاؤ، تم پر تازہ کھجوریں گریں گی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہ اللہ تعالیٰ کی ولیہ ہے. آپ نے کھجور کے درخت کو ہاتھ لگایا، اللہ نے اس کو سرسبز و شاداب کر دیا، اور صرف سرسبز ہی نہیں کیا بلکہ کھجوریں لگ بھی گئی اور پک بھی گئی، اور آپ کے ہلانے سے کھجوریں نیچے گر بھی گئی. مسئلہ یاد رکھو، جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے وہ عورت اگر کھجور استعمال کرے تو اس کا اثر دودھ کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں جائے گا اور بچہ حلیم الطبع پیدا ہوگا. حضرت مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوکھے ہوئے درخت کو ہرا کر دیا اور آپ کو اس درخت نے کھجوریں دی، لیکن وہ کھجور دنیا کا پھل تھا. آئیے حضرت فاطمہ کو اللہ نے اس کے مقابلے میں کیا دیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی، بخار آنے لگا. 15 دن تک آپ بخار میں مبتلا رہی، کافی کمزور ہو گئی. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا فاطمہ کسی چیز کہ کھانے کو دل چاہتا ہے. مسئلہ یاد رکھیے، نبی کریم نے فرمایا جب آدمی بیمار ہو جاتا تو اس کو کھانے پر مجبور نہ کرو، اس لیے کہ اس کو اللہ کھلاتا ہے. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت نہیں ہے. حضرت علی مرتضیٰ نے فرمایا کچھ تو کھاؤ نا، بیماری کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہو. کہا اچھا پھر یوں کیجئے، اگر کہیں سے انار مل جائے نا تو شاید میں انار کے چند دانے کھا سکوں. اب انار کا موسم نہیں تھا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈی میں چلے گئے، تلاش کیا. اگرچہ انار کا موسم نہیں تھا لیکن کسی دکاندار کے پاس ایک انار پرانا پڑا ہوا تھا، وہ مل گیا. حضرت علی المرتضیٰ نے وہ خرید لیا اور اس کو اس طرح آستین میں ڈال کر یہاں سے آستین کو پکڑا اور اس طرح گھر کی طرف آ رہے ہیں. راستے میں ایک گلی کے سرے پر ایک بیمار آدمی مسافر کرہ رہا تھا بیماری کی وجہ سے. حضرت علی المرتضیٰ کے دل میں خیال آیا اگر میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے پوچھوں تیرا کیا حال ہے، کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو یہ انار ہی مانگ بیٹھا اور میرے پاس تو ایک ہی انار ہے. یہ نہیں کہ چلو دوسرا انار لے لیں گے، انار ہی بڑی مشکل سے ایک ہی ملا ہے، فاطمہ کے لیے لے جا رہا. آپ نظر بچا کے، وہ سامنے تھا، آپ اس طرف دوسری طرف ہو کر گزرنے لگے. حضرت علی المرتضیٰ جب گزرنے لگے دل میں خیال آیا اے علی قیامت کے روز اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا علی میرا ایک بندہ بیمار تھا تو اس کی بیمار پرسی کے لیے نہیں گیا، کیا بات ہے، کیا تو اپنی فاطمہ کو اس سے زیادہ عزیز سمجھتا تھا؟ تو کیا جواب دو گے؟ مسئلہ یاد رکھیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، قیامت کا روز ہوگا، اللہ فرمائے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا. یا اللہ تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر اس کی بیمار پرسی کے لیے آتا تو میں بھی اس کے پاس ہی تھا. پھر اللہ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا تو میرے لیے کھانا لے کر نہیں آیا. یا اللہ تو کیسے بھوکا، تو سب کو کھلانے والا ہے. میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر اس کے لیے کھانا لے کر آتا تو میں بھی اس کے قریب ہی. حضرت علی المرتضیٰ واپس ہو گئے. آپ نے اس سے پوچھا بندہ خدا تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟
اس نے کہا میں بیمار ہوں اور مسافر ہوں اور مدینے میں کوئی مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے. ہم نے فرمایا اچھا یہ بتا کسی چیز کو کھانے کو دل چاہتا ہے؟ اس نے کہا اور تو کوئی نہیں، اگر انار مل جائے تو شاید میں چند دانے کھا لوں. حضرت علی المرتضیٰ کا ماتھا ٹھنکا کہ جو خطرہ دل میں تھا وہی پیش آ گیا. لیکن یاد رکھو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنے سے فقیروں کو زیادہ حقدار سمجھتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے سوچا کہ چلو انار دیتے ہیں، آدھا کھا لے گا، پونا کھا لے گا، کچھ تو چھوڑے گا. لیکن وہ آپ نے جو انار دیا تو وہ مزے لے لے کر سارے دانے کھا گئے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے وہاں گھر کی طرف چل دی اور تو کوئی انار دکان پر ہے نہیں. گھر کے قریب پہنچے، پیچھے سے آواز آئی ہے علی المرتضیٰ ذرا ٹھہر جاؤ. آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں طبق ہے. اس نے کہا کہ اے علی یہ 9 انار ہیں، نبی کریم نے تجھے دیے. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا یہ تو میرے نہیں ہو سکتے، یہ لے جاؤ، یہ میرے نہیں. کہا آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے ایک انار اللہ کے نام پر قربان کی. اللہ فرماتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ فرماتا جو میرے نام پر ایک نیکی کرتا ہم ایک کے بدلے میں 10 عطا فرماتے ہیں. اگر میرے ہوتے تو 10 ہونے چاہیے، یہ ہے 9. اس نے آستین سے 10واں نکال کر کہنے لگا لے ہے تو 10 ہی سن تے میں کو لکا لیا سی کہ دیکھا نبی کریم نے فرمایا انا مدینۃ العلم ولی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. دیکھوں تو صحیح کہ علی جو علم کا دروازہ ہے، علم کے شہر کا دروازہ، اس کا علم کتنا ہے. تو میں نے تیرا علم دیکھنے کے لیے 10واں چھپا لیا تھا، نبی کریم نے 10 ہی دیے اور فرمایا یہ جنتی انار ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے بھیجے. میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے، حضرت مریم وہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. فرشتوں نے حضرت مریم سے کلام کیا ہے مریم اللہ تعالی نے تجھے تمام جہان کی عورتوں سے چن لیا ہے. تو حضرت مریم وہ ہے جن سے فرشتوں نے کلام کیا ہے. اب اس کے مقابلے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کس نے کلام کیا ذرا غور فرمائیے. شیخ محقق رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوت کے اندر لکھا نبی کریم علیہ السلام بیمار ہے، آپ مرض وفات میں مبتلا ہے. اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، وہ ایک عربی کی شکل میں نبی کریم کے دروازے پر آ کر کہنے لگے اے نبی کے گھر والو اللہ تم پر رحمت فرمائے. حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا کون ہے؟ کہا ایک عربی ہوں، دیہاتی ہوں اور نبی کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا میرے ابا جان کی طبیعت ناساز ہے، چلے جاؤ پھر آ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے آواز دی. حضرت فاطمہ نے کہا میں نے کہہ دیا نا کہ میرے ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر آ جانا. تیسری مرتبہ ملک الموت نے دہشت ناک آواز نکالی. حضور کو بھی کچھ تھوڑا سا افاقہ ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک دیہاتی بار بار آنا چاہتا ہے. نبی کریم نے فرمایا فاطمہ وہ دیہاتی نہیں ہے، وہ اللہ کا وہ فرشتہ ہے جو ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیتا ہے، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، بہن کو بھائیوں سے جدا کر دیتا ہے. وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو تیرے والد کی جان لینے آیا ہے.
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے رونا شروع کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ رونا موقوف کر دو, تمہارے رونے کی وجہ سے وہ فرشتے بھی رو رہے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. کتنا بڑا مقام ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا, ان کے رونے سے ان فرشتوں کو رونا آ رہا جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فاطمہ راضی ہو جائے تو خدا راضی ہو جائے, اور فاطمہ ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہو جائے. کتنا بڑا مقام ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روئیں تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ امام حسن اور امام حسین کو بھی بلاؤ. وہ جب آئے تو انہوں نے بھی نبی کریم کی حالت کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا, اس لیے کہ جد محبوب پیارے وچھڑن, جد محبوب پیارے وچھڑن تے کون روے مڑ تھوڑا, سب روگاں دا روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا. لمبی رات جدائیاں والی تے نہیں کٹ دی رات غماں دی, اور کون لے آوے خبر محمد اج سجنا دور گیا دی. تو حضرت فاطمہ الزہرا وہ ہیں جن کے ساتھ ملک الموت نے کلام کیا. اور دیکھیے 27ویں رات کو بھی میں نے عرض کیا تھا حضرت مریم کے پاس جبریل آئے, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا میرے ابا جان کی طبیعت ناساز ہے, چلے جاؤ پھر آ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے آواز دی. حضرت فاطمہ نے کہا میں نے کہہ دیا نا کہ میرے ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, پھر آ جانا. تیسری مرتبہ ملک الموت نے دہشت ناک آواز نکالی. حضور کو بھی کچھ تھوڑا سا افاقہ ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک دیہاتی بار بار آنا چاہتا ہے. نبی کریم نے فرمایا فاطمہ وہ دیہاتی نہیں ہے, وہ اللہ کا وہ فرشتہ ہے جو ماں باپ سے اولاد کو جدا کر دیتا ہے, بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے, بہن کو بھائیوں سے جدا کر دیتا ہے. وہ اللہ کا فرشتہ ہے جو تیرے والد کی جان لینے آیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے رونا شروع کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ رونا موقوف کر دو, تمہارے رونے کی وجہ سے وہ فرشتے بھی رو رہے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. کتنا بڑا مقام ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا, ان کے رونے سے ان فرشتوں کو رونا آ رہا جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ فاطمہ راضی ہو جائے تو خدا راضی ہو جائے, اور فاطمہ ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہو جائے. کتنا بڑا مقام ہے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روئیں تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ امام حسن اور امام حسین کو بھی بلاؤ. وہ جب آئے تو انہوں نے بھی نبی کریم کی حالت کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا. اس لیے کہ جد محبوب پیارے وچھڑن, جد محبوب پیارے وچھڑن تے کون روے مڑ تھوڑا, سب روگاں دا روگ محمد تے جس دا نام وچھوڑا.
لمبی رات جدائیاں والی تین کٹ دی رات غماں دی او کون لے آوے خبر محمد اج سجنا دور گیا دی. تو حضرت فاطمہ الزہرا وہ ہیں جن کے ساتھ ملک الموت نے کلام کیا. اور دیکھیے 27ویں رات کو بھی میں نے عرض کیا تھا حضرت مریم کے پاس جبریل آئے. فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت جبریل امین تندرست مکمل بشر کی شکل میں حضرت مریم کے پاس آ کر کلام کیا. فرما قال انما انا رسول ربک لأهب لك غلاما زکیا. حضرت مریم وہ ہیں جن کے پاس جبریل آئے اور جبریل نے ان سے کلام کیا. اب سنیے حضرت فاطمہ کے ساتھ بھی جبریل نے کلام کیا ہے. تفسیر عزیزی اور تفسیر کشاف دونوں اٹھا کر دیکھیے. حضرت امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام صحابہ کو ساتھ لے کر ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. تو کسی صحابی نے کہا اے علی تیرے دونوں شہزادے بیمار ہیں, کچھ اپنے اوپر منت مان لو کہ اگر اللہ ان کو شفائے کاملہ صحت عاجل عطا فرمائے گا تو میں یہ منت پوری کر دوں. میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا. حضرت علی المرتضیٰ نے کہا میں 3 روزے رکھوں گا اگر امامین کریمین کو اللہ تعالی شفائے کاملہ صحت عاجل عطا فرمائے گا. حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی یہی منت مانی. ان کی ایک کنیز تھی فضا, آدھی رات کے وقت اٹھتی تھی اور تہجد پڑھنے کے بعد چکی پر آٹا پیستی تھی بڑی محنت کے ساتھ. حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ چکی بھی پیستی ہیں, ہاتھوں سے چکی پیس رہی ہیں اور زبان سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. جب بزرگ خاتون یہ کیا کرتی تھی تو پیدا ہونے والے کوئی نظام الدین اولیاء پیدا ہوتا تھا, کوئی غوث اعظم پیدا ہوتا تھا, کوئی بہاؤالحق زکریا ملتانی پیدا ہوتا تھا. میرے دوستوں اور بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں حضرت فاطمہ سے ملنے کے لیے گئی. گرمیوں کا موسم تھا, رمضان کا مہینہ تھا. حضرت فاطمہ چکی کے پاس سو رہی ہیں اور چکی خود بخود ہل رہی ہے اور امامین کریمین کا پنگھڑا بھی خود بخود ہل رہا ہے. آئدہ مکمل پروگرام دی ریکارڈنگ مکتبہ فیضان محدث اعظم کیسر سینٹر نز جامع رضویہ ارشد مارکیٹ جھنگ بازار فیصل آباد. جناب قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب اس ساڈے پیر بھائی نے انہاں دے کول علماء کرام دے خطابات اور آج دے مکمل جلسے دی ریکارڈنگ موجود ہے. آپ حضرات جتھے گانے سن دے ہو اور جتھے تسی مختلف کیسٹاں سن کے اپنے ایمان خراب کر دے ہو اتھے علماء کرام دے خطابہ سنیا کرو. میرے تقریباً ہر جمعے دے خطاب, ہر جمعے دا خطاب انہاں کول موجود. جو حضرات خواہش مند رہی انہاں دے کول لیا کرو, بلکہ کیسر سنی علماء دی کرو. اے گانے چھوڑو, سمجھ لگی جی, ناول ڈائجسٹ چھوڑ کے تے پھر تسی کی کرو حدیث دا مطالعہ کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پیاریاں پیاریاں باتاں دا مطالعہ کرو. علماء کرام دیاں اور نعت خانہ دیاں نعتاں اور علماء دے پیارے پیارے بیانات سن کے اپنے ایمان جلا بخشیا کرو. اللہ وحدہ سبحانہ حاضری قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.